الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان کرنا لائق اور زیبا ہے. بعدہ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، آج کی اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر، جس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے ملک کے موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں. میں ایک سوال اور آپ کے جواب کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ کیا اس ملک میں مسلمانوں کی حالات اچھے ہیں یا خراب؟ کوئی جواب دیں، اچھے یا خراب؟ خراب. کیسے خراب ہے؟ ہمیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں، تینوں ٹائم کھانا، روٹی بھی مل رہا ہے اور بوٹی بھی مل رہا ہے، پھر ہم پریشان کہاں؟ ہماری حالات کہاں خراب ہیں؟ دنیاوی طور پر جینے کے اعتبار سے ہمارے حالات
بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن دینی طور پر ہمارے حالات جو ہے وہ بالکل نازک ہے، بالکل ہمارے مخالف ہے۔ ابھی جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے ہندوستان کے اندر، اور یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ ضرور بے ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے یا تم آزمائے جاؤ گے، تم اپنے مال کے تعلق سے، تم اپنے نفس کے تعلق سے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور بے ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہود و نصارہ سے باتیں سنو گے، اور ان لوگوں سے سنو گے جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین سے سنو گے۔ کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، تکلیف دہ بات۔ اور یہ تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ضرور ایک ایمان والا، ایک مومن انسان کا خون کھولتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے، نبی کی شان میں کوئی اپنی زبانیں لمبی کرے، نبی کی شان میں کوئی باتیں بولے، نبی کی شان کے خلاف کوئی آواز بلند کرے، تو یقیناً ایک مسلمان کا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا دل تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کا خون کھولتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ تم ضرور بھی ضرور یہود و نصارہ سے اور مشرکوں سے تکلیف دہ باتیں سنو گے، لیکن ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پر کیا واجب ہوتی ہے؟ کیا ہم احتجاج کرتے ہوئے روڈ پر آ جائیں، یا ہم ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں، ایک کی وجہ سے پوری قوم کو ہم نقصان پہنچائیں؟ کیا ہم ایسا کریں؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً کہا کہ ایسی حالات میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر سے کام لو۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقوی جیسی عمل کو تم نے اپنایا، اور تقوی کے اعمال کو تم نے اپنے دلوں میں جگہ دی، اپنے نفس میں جگہ دی، تو تم کیا ہوگے؟ ان فی ذلک من عزم الامور، یہ ہمت والے کاموں میں سے۔ تو ایسے حالات میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے اور تقوی جیسے عمل کو اپنانا ہے، اس لیے کہ جو شخص یا جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہمیں اس میں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذمہ لے لیا، کہا کہ ہم اے اللہ کے نبی، اے محمد، ہم تمہارے لیے کافی ہیں ان لوگوں کے تعلق سے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو مذاق اڑاتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کی شان میں اپنی زبانیں لمبی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب صحابہ کرام جنگ کرتے تھے، مشرکوں سے جہاد کرتے تھے، تو کوئی شخص اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں مشرکوں کی طرف سے گستاخی کر دیتا تو کیا کہتے صحابہ کرام جانتے ہیں؟ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کہا کہ اب ہمارا کام تمام ہو گیا، ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہمیں اب لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس نے گستاخی کی ہے، اور جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو کہا کہ اے محمد، ہم تمہارے لیے مذاق اڑانے کے والوں کے تعلق سے کافی ہے، اب ہم جنگ جیت جائیں۔ یہ ان کا صحابہ کرام کا رد عمل ہوتا تھا۔
اب ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ایسے حالات میں اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرتا ہے نبی کے شان میں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ روڈ پر آنا نہیں، ایک کی وجہ سے پوری قوم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا۔ کتنے ایسے ہیں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، کتنے کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اسلام کسی کو نقصان پہنچانا نہیں سکھاتا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارے علماء نے یہ راستہ نکالا ہے کہ اچھے اور بڑے جو جس کی پہنچ ہے اس کو بولیں کہ آپ حکومت تک جائیں اور ان سے سوال کریں اس کے گرفت کے تعلق سے، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکے اس کے ساتھ کرنے کے تعلق سے آپ کہیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد یہ ملک کے جو حالات ہیں، ایسے حالات میں یہ حالات کیوں بنے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات کیوں بنے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ حالات ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخی، مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا، مسلمانوں کو ایذا دینا، مسلمانوں کے خلاف زبانیں لمبی کرنا، آخر یہ وجہ کیوں بنی؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر فبما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہوا یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں چکھایا ہے کہ چکھو۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہے، تمہیں جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہے، تو یاد رکھے یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ تمہارے ہاتھ کے کرتوت ہے، یہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، یہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ حالات تمہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اگر ہر معاملات میں گرفت کرے تو اس سے بھی کہیں زیادہ برے وقت ہمیں دیکھنا پڑے۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے حالات سے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، یہ جو آج کل ہمارے اوپر ظالم بادشاہ اور نہ جانے ہم پر ظلم کرنے والے حکمران مسلط ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ شکایت لے کر کے لوگ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ حجاج بن یوسف اس وقت کا حاکم کا بڑا ہی سفاک اور ظالم بادشاہ گزرا ہے، جنہوں نے کتنے صحابہ کو قتل کیا، کتنے ایسے تابعی کو قتل کیا، یعنی بہت سارے نقصان انہوں نے اسلام کو پہنچایا۔ اس کی شکایت لے کر کے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لوگ پہنچے، کہا کہ لوگوں، حسن بصری نے کہا کہ لوگوں وما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ یہ جو حجاج ہمارے اوپر آج مسلط ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال میں ایسے ہو گئے ہیں۔ سوچیں یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ اور تابعین زندہ تھے، اس وقت کی بات ہے کہ کس طرح کے اعمال وہ کرتے تھے، اور آج ہم اپنے اعمال پر نظر دوڑائیں، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے اعمال کی طرف لوٹ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں، رب کے بارگاہ میں آ جائیں، رب سے اپنا تعلق استوار کر لیں، تبھی جا کر کے ہم اچھے وقت کا انتظار کر سکتے ہیں اور اچھے وقت ہمارے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ ہم ایسے ہی زندگی گزارتے ہوئے گزر جائیں۔ اور یہ دوسری جو وجہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے ایسے حالات میں، ذمہ داری کیا ہے؟ حالات تو پیدا ہو چکے ہیں، ذمہ داری کیا ہے؟ ایسے حالات میں آپس میں اتحاد بنا کر رہے، اتحاد بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، جو اتحاد کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی اور
اتحاد کے ساتھ اگر کوئی انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ورنہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ہوا اکھڑ جائے گی وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور تم صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اتحاد کے ساتھ نہیں رہتے ہیں تو ہماری ہوا جو ہے، ہماری جو قوت ہے، ہماری جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا فرقے میں نہ بٹو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، اور آپس میں فرقے میں نہ بٹو۔ یہ آج کل ضرورت اس بات کی ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو مسجد کی چہار دیواری تک رکھیں، اپنے اختلاف کو مدارس کے چہار دیواری تک رکھیں، اور جب ہم عوام کے سامنے، جب دنیا کے سامنے ہم ظاہر ہوں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ظاہر ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس کے سامنے ظاہر ہوں، تبھی جا کر کے ہمارے تعلق سے ہمارے موافق حالات ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد بنا کر رہیں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام بلنشل، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک اگر ہو جائیں تو کچھ بات بن سکتی ہے، ورنہ اگر ہم اختلاف میں رہ کر کے اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ دوسری اور تیسری چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہم ایک مائنورٹی کے حساب سے ہیں، اقلیت کے حساب سے ہیں، اور اس ملک کی جو اکثریت ہے، میجورٹی جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ ہم اس کے ساتھ اچھا تعلق استوار کریں، اس کے ساتھ ہم اچھا تعلق استوار کریں، تبھی جا کر کے کچھ حالات ہمارے موافق ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پورے مدینہ میں یہودی رہتے تھے، اور یہودی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی حیث القوم سب سے بدترین قوم کہا، سب سے بری قوم کہا کہ یہودی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان گئے تو ان سے اچھا تعلق استوار کیا، اچھی طریقے سے باتیں کی، اور کہا کہ جتنا مدینہ تمہارا ہے اتنا مدینہ ہمارا ہے۔ ایسے ہی یعنی پوری اخلاقی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مل جل کر کے رہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں میجورٹی ہے، جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہے، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلق رکھیں، تبھی جا کر کے حالات ہمارے موافق ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو جو عہد یہودیوں سے کیے تھے، تاریخ کی کتاب میں اس عہد کو میثاق مدینہ سے جانا جاتا ہے، میثاق مدینہ سے جانا جاتا ہے، یعنی بہتر طریقے سے ان کے ساتھ تعلق کو استوار کیا۔ تو ہم جس قوم میں رہتے ہیں، جس جگہ میں رہتے ہیں، ہماری ضرورت اس بات کی ہے ہم اس کے ساتھ اچھی طریقے سے تعلق کا استوار کریں۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم کہ تمہیں اللہ رب العالمین منع نہیں کرتا ہے، روکتا نہیں ہے وہ ان لوگوں سے تعلق استوار کرنے کا جو تم سے قتال نہیں کرتے ہیں، وتبرؤوا اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھی طریقے سے پیش آؤ، اچھی طریقے سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ انصافی کرو، انصاف کرو،
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم غیر مسلموں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، تو اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی ہیں اکثر تو ایسے ہیں کہ وہ صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن جو فرقہ پرست ہیں، جو اختلاف چاہتا ہے، جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ بہت سارے ایسی پارٹیاں ہیں، بہت سارے ایسے گروپ ہیں، بجرنگ دل، RSS وغیرہ ایسے ہیں کہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں؟ سنیے، ہم ان کے ساتھ اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، ان کا مقابلہ اخلاق کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ ان کے ساتھ تم ادفع باللتی ہی احسن، اچھی طریقے سے ان کا دفاع کرو، حسن اخلاق کے ذریعے سے اس کا دفاع کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے، جو کل تک تمہارا جانی دشمن ہے، تم سے دشمنی مول لیتا ہے، تم سے دشمنی کرتا ہے، تو آنے والا دن کأنہ ولی الحمیم، وہ تمہارے لیے اچھا جگری دوست بن کر کے ابھرے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئیں، اخلاق کے ذریعے سے ہی ہم اس کا شکست دے سکتے ہیں۔ سارا مکہ مسلمانوں کے لیے، جب شروع میں پورے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہو رہی تھی کہ نکالو مکہ سے مسلمانوں کو، یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہاں سے مسلمانوں کو ہٹاؤ، ان کے ساتھ رہنا نہیں پسند کرتا ہوں۔ تمام مکہ کے لوگوں نے یہ کہہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، اور نکلنے لگتے ہیں، راستے میں ایک کفار کا ایک سردار ملتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن الدغنہ ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مکہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ قوم، یہ تمہارے قوم جو ہے وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، نہ عبادت صحیح طریقے سے کرنے دیتا ہے، نہ رب کے فرمانبرداری صحیح طریقے سے کرنے دیتا ہے، اور نہ رب کی عبادت اچھی طریقے سے کرنے دیتا۔ یہ ساری چیزیں کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں صحیح طریقے سے اور امن سکون کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ کہا کہ اے ابو بکر تم نہیں جا سکتے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن ابو بکر نے ایسے اخلاق ان کے سامنے پیش کیے ہیں پہلے کہ کہا کہ نہیں جا سکتے ہو، مکہ چھوڑ کر تم نہیں جا سکتے ہو۔ کہا کہ تمہارا رہنا مکہ میں باعث فخر ہے ہمارے لیے، تمہارا رہنا مکہ میں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، تم نہ جا سکتے ہو اپنی مرضی سے، اور نہ ہم تجھے جانے دیں گے۔ یہ ایک مشرک سردار کا رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیونکہ اخلاق کا ایسا نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا مشرکین کے سامنے کہ وہ اقرار کرنے پر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں رکھنے پر مجبور کر دیے۔ اب اور ایک کہ ہمیں ایسے حالات میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے حالات میں ہم اسلامی تعلیم کو ہم عام کریں لوگوں کے سامنے۔ یہ جب ہم آذان دیتے ہیں، 5 وقت کی پکار لگاتے ہیں، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتا ہے، کیونکہ ہم ان تک یہ بات نہیں پہنچا پائے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم آپس میں یہ بات تو ان تک دور کی بات ہے، ہم اپنے گھر میں نہیں پہنچا سکے ہیں، اپنے گھر میں ہم اسلام کی تعلیم کو عام نہیں کر پائے ہیں۔ بیٹا ناواقف ہے، مسجد تک آنے کو راضی نہیں ہے، بیٹی نمازی نہیں ہے، گھر والے بے نمازی ہیں، ہر کوئی ایسا ویسا ہے، یعنی اسلام کو ہم اپنے گھر تک نہیں پہنچا پائے تو ہم ان تک کہاں سے پہنچائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے سے لے کر غیروں تک اسلام کو پہنچائیں۔ اگر ہم اس کے سامنے اسلام کو لے کر کے آتے ہیں، اسلام کے اخلاق کو ان کے سامنے لے کر کے آتے ہیں، تو یقین جانے کہ حالات ہمارے موافق ہو سکتا ہے، حالات ہمارے تعلق سے اچھے ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اسلام کی اچھی تعلیم ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ
یہ اسلام قبول نہیں کی، لیکن اس کے دل میں اسلام سرایت کر چکا ہے، سرایت کر چکا ہے، اسلام کی تعلیم کو پیش کرے غیر مسلموں کے سامنے کہ اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کو غیر مسلموں کے سامنے بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، لیکن اس کے دل میں اسلام داخل ہو چکا ہے، وہ جا رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے واسطے سے، چاہتے ہیں، اس کے ساتھ 2 مشرک بھی ہیں، جاتے ہوئے وہ ان 2 مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کر کے ان کا مال جو کچھ ہے وہ لوٹ کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جو مال اس نے اپنے دوستوں کو قتل کر کے لایا تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور پیش کیا، کہا کہ یہ مال کیسا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ میرے ساتھ 2 مشرک تھا، اس کو میں نے قتل کر کے اس کے مال آپ کے سامنے لایا ہوں۔ کہا کہ اے مغیرہ بن شعبہ، یہ تمہارا اسلام قبول کرنا تو ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن یہ جو دھوکے کا مال ہے تم نے اپنے دوستوں کو قتل کر کے لائے ہو، یہ اچھا نہیں کیا، یہ مجھے قبول نہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم غیر مسلموں کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں، تبھی جا کر کے حالات ہمارے موافق ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اسلام کس طریقے سے صحابہ کرام اچھے اخلاق کے ذریعے سے پیش آتے تھے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں نے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد اسے پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشرکوں سے اور ان لوگوں سے اسطورہ مانگا تاکہ غیر ضروری بات جو ہے وہ صاف کر لیا جائے، چنانچہ اسے اسطورہ دے دیا گیا، اور جس گھر میں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھا گیا تھا اسی گھر کے سامنے ایک بچہ لڑکتے لڑکتے اس کے قریب جا پہنچا، اور جب وہ بچہ وہاں پہنچا حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گود میں لے لیا اور اس کو سہلانے لگے، اس سے محبت اور پیار کرنے لگے۔ اس بچے کے والدہ نے جب دیکھا تو وہ چلا اٹھی۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بچے کو کچھ بھی نہیں کریں، ہمارا اسلام ہمارا دین یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ ایک معصوم بچے کی جان دی جائے۔ چنانچہ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم پیش آئیں، لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پیش آئیں، اور اسلامی تعلیم کو ہم یہ عام کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس کے سامنے اپنا دین اور اپنا اسلام پیش کر سکتے ہیں کہ ایسا ہمارا اسلام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ آوازیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں تو فوراً ہم بھڑک اٹھتے ہیں، احتجاج کرنے لگتے ہیں۔ یہ کوئی احتجاج بالکل ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ گستاخ رسول کے تعلق سے جو باتیں ہو رہی تھی ان کے خلاف مورچہ نکالا اور احتجاج کیا یو پی کے کانپور میں، اور احتجاج کرنے کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا؟ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے جو فوٹیج نکالا گیا، 40 مسلموں کو ان کے چہرے کو باقاعدہ نیوز میں دکھایا گیا کہ یہ چہرے ہیں، اور ان کے تعلق سے کیس ہوا اور ان کی گرفتاری بھی ہوگی۔ نقصان ہے کہ نہیں؟ نقصان ہے۔ ہم نقصان سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہم ایسے طریقوں کو اختیار کریں جس کو علماء نے بتایا ہے۔ احتجاج
کیونکہ حکومت میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل ہمارے خلاف ہے اور ہر روز ہمارے خلاف ایک نہ ایک سازش کرتے رہتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں اور اپنے اسلام کو، اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتلائیں کہ ایسا ایسا اسلام ہے، تبھی جا کر کے ہمارا ہماری جو حالات ہے وہ درست ہو سکتا ہے اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم جمعہ صرف مسجد تک آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ ایمان کی کوئی نشانی نہیں۔ ایمان تو وہ ہے کہ جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر محمد سے محبت ہے حقیقت میں، جب بھی آواز کان سے ٹکرائے فوراً مسجد تک آئیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں جب ہماری کان سے ٹکرائیں تو مسجد تک آئیں، تبھی جا کر کے حالات ہمارے تعلق سے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسلام ہمارے یہاں ایسے ہی نہیں پہنچ گیا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ پہنچ گیا، نہیں میرے بھائی۔ یاد کریں عمار بن یاسر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کیا تکلیفیں برداشت کی۔ باپ بیٹے کو ایک خمے میں باندھ دیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹ میں، ایک پیر کو ایک اونٹ میں باندھ دیا گیا اور ایک پیر کو دوسرے اونٹ میں، اور اچانک دونوں اونٹ کو کھدیر دیا جاتا اور باپ بیٹا اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے اور ایک اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، دونوں بیچ میں چیر دیا گیا۔ اتنی تکلیفیں اسلام کے تعلق سے اور دین کو بچانے اور ایمان کو بچانے کے تعلق سے برداشت کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر کے ہمارے تک یہاں تک اسلام پہنچا ہے۔ یہ ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو، سیرت کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، تبھی جا کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جی لیں گے اور ایسے ہی چلے جائیں گے تو نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، ابی بن خلف جو منافق ہے وہ کیا جانتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں دیتے تھے، اتنی زیادہ کہ تیز دھوپ، ریگستانی ایریا ہے، پورا عرب ریگستان ہے، اور بالکل دوپہر کے وقت دھوپ میں لٹا کر کے اس کو گھسیٹا جاتا تھا عرب کی گلیوں میں۔ وہ تکلیفیں وہ برداشت کی، تبھی جا کر کے ہم تک یہاں تک اسلام پہنچا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں، سوچیں اور جو اسلام کی بہتر تعلیم ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، تبھی جا کر کے ہمارے لیے اللہ رب العالمین حالات کو اچھا کرے گا۔ ورنہ اگر ہم سمجھیں گے کہ ایسی ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے تو بالکل نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے حالات کو بہتر بنا دے، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو بہتر بنا دے، اے اللہ جو ہمارے بھائی دین سے دور ہیں، اے اللہ تو انہیں صحیح راستے پر لے آ، اے اللہ جو ہمارے بھائی دین سے بالکل ناواقف ہیں، اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔